السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں النور ٹی وی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوج کے میڈیا ونگ نے منگل کو بتایا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نوٹس لیتے ہوئے کراچی واقعے کی فوری تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کی جاری کردہ بیان کے مطابق انہوں نے کراچی کور کمانڈر کو ہدایت کی ہے کہ وہ حقائق کا تعین کرنے کے لیے فوری طور پر حالات کی تحقیقات کریں اور جلد سے جلد رپورٹ انہیں دیں۔ اگرچہ ISPR نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ کس واقعے کا حوالہ دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری نے جنرل باجوہ اور ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے گرفتاری کے بعد کے حالات کی تحقیقات کے لیے فون کیا۔ ایک دن پہلے ہی کراچی میں مسلم لیگ نون کے رہنما ریٹائرڈ کیپٹن محمد صفدر کی گرفتاری ہوئی۔ ووٹ کو عزت دو، عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ مادر ملت زندہ باد، مادر ملت زندہ باد، مادر ملت زندہ باد، ایوبی مارشل لا مردہ باد۔ سر بہتر سر، جی بہتر سر، سر بہتر سر، جی بہتر سر۔ جی سر بہتر سر۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اپنے سرکاری اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ میں پیپلز پارٹی نے کہا کہ جنرل باجوہ نے بلاول کو بھی آج شام کراچی کے واقعے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ٹیلی فون کیا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کراچی واقعے کا فوری نوٹس لینے اور اس واقعے پر شفاف تحقیقات کرانے کی یقین دہانی پر COS کا شکریہ ادا کیا۔ کیپٹن صفدر اور ان کی اہلیہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اپوزیشن کی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسے میں شرکت کے لیے اس شہر میں تھیں جب انہیں پیر کی الصبح ان کے ہوٹل سے دروازہ توڑ کر گرفتار کر لیا گیا، بعد ازاں انہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بلاول زرداری نے کہا کہ سندھ پولیس کے تمام افسران حیرت میں مبتلا ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پیر کے اوائل میں سندھ پولیس چیف کے گھر کو گھیر لیا تھا اور صفدر کی گرفتاری سے قبل اسے کسی غیر مخصوص جگہ پر لے گئے تھے۔ انہوں نے ان دو افراد کی شناخت جاننے کا بھی مطالبہ کیا جو IG کے گھر کے اندر گئے تھے اور جہاں انہوں نے مبینہ طور پر صبح 4 بجے پولیس چیف کو ساتھ لے لیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہا، میں GIS فیض حمید اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اپنے ادارے کی تحقیقات کریں کہ وہ اس صوبے میں کس طرح کام کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صوبائی حکومت اپنی انکوائری خود کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے صفدر کی گرفتاری عمل میں لانے کا مشورہ غلط تھا اور اس سے مسلح افواج کی ادارے کی سالمیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر کا ایک متنازع صوتی پیغام ایک صحافی نے شیئر کیا تھا جس میں زبیر نے الزام لگایا تھا کہ انسپکٹر جنرل پولیس کو اغوا کیا گیا تھا، مریم اور ان کے شوہر صفدر اور 200 دیگر افراد کے خلاف پہلی انفارمیشن رپورٹ درج کرنے پر مجبور کیا گیا تھا جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے تقدس کو پامال کیا تھا۔ ٹویٹر پر گردش کرنے والی آڈیو کلپ میں زبیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ان کی تصدیق کی کہ پولیس پر گرفتاری کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ زبیر نے کہا جب انہوں نے یعنی پولیس نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو رینجر نے IGP کو اغوا کر لیا۔ Office where additional IG was also brought in and they were forced to issue orders and then انہوں نے اس کو جو تھا رینجرز والے گئے ہیں ان کے ساتھ پولیس والوں کے ساتھ and they told them to go inside اور یہ رینجرز کا اور یہ ان کا اپنے انسٹیٹیوشن والوں کا فوج والوں کا آپریشن تھا۔ سیکٹر کمانڈر directly was involved. IG was brought forcefully from his home at 4 o'clock in the morning. This is what Chief Minister has just told me and confirmed that. And by the way, he said you can use it and say this to whoever you want to. So, I mean, he's not even hiding that fact. So,
یہ ہے فیکٹ۔ مریم نواز نے یہ بھی الزام لگایا کہ سندھ پولیس چیف کو زبردستی سیکٹر کمانڈر کے دفتر لے جایا گیا اور گرفتاری کے احکامات پر دستخط کرنے کو کہا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جب آئی جی پی نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو انہیں بتایا گیا کہ گرفتاری رینجر کے ذریعے عمل میں لائی جائے گی۔ گرفتاری کے احکامات پر جبری طور پر اس کے دستخط کروانے کے بعد انہیں بتایا گیا کہ پولیس گرفتاری عمل میں لائے گی۔ اس الزام کو وزیر علی زیدی نے بکواس بیانیہ کہہ کر انکار کر دیا۔ کیپٹن صفدر کو جس انداز میں گرفتار کیا گیا اسے شرمناک قرار دیتے ہوئے بلاول زرداری نے کہا کہ میں شرمندہ ہوں اور میرے صوبے میں جو کچھ ہوا اس کے لیے میں انہیں اپنی شکل نہیں دکھا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کے مزار پر کیپٹن صفدر کے ذریعے اٹھائے گئے سیاسی نعروں پر ایک ہنگامہ برپا ہوا، لیکن جب عمران خان کے جلسے کے موقع پر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ایسے ہی نعرے بازی کی تھی اور جو کالعدم تنظیموں نے اپنے نعرے لگائے تھے تو وہاں کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی تھی؟ پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہا انہیں یعنی مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو صبح سویرے ہراساں کرنا اور کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنا سندھ کی عوام کی توہین ہے، جنہوں نے مریم صاحبہ اور نون لیگ کے وفد کو پی ڈی ایم جلسہ میں شرکت کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا جس تعداد میں سندھ کے عوام نے اس ریلی میں شرکت کی تھی وہ عمران خان اور ان کی سہولت کاروں کے خلاف کھلا ریفرینڈم تھا۔ کیپٹن صفدر کی گرفتاری سے متعلق واقعے کی تحقیقات میں سندھ حکومت پوری طرح سے تحقیقات کرے گی۔ بلاول زرداری نے کہا کہ سندھ پولیس کے متعدد اعلیٰ افسران استعفیٰ دے رہے ہیں یا چھٹی پر جا رہے ہیں کیونکہ یہ واقعہ ان کے اعزاز کا سوال بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ پولیس میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں چاہتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں اور سے مداخلت برداشت کریں گے۔ وہ یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ آئی جی صبح 4 بجے کچھ نعروں کے بارے میں اجلاس منعقد کر رہے ہیں جو قائد کے مزار پر اٹھائے گئے تھے؟ انہوں نے مزید کہا اجلاسوں میں تبادلہ خیال کرنے کے لیے اور بھی بہت سارے امور تھے۔ اس صوبے میں اس طرح کے ایک اہم ادارے کے دفاتر کا کام قومی سلامتی ہونا چاہیے اور اس صوبے میں امن برقرار رکھنا چاہیے۔ بلاول نے زور دے کر کہا کہ اگر میری پولیس کے لیے کوئی عزت باقی نہیں رہ گئی ہے تو وہ اپنی نوکری کیسے کریں گے؟ یہ ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ریڈ لائنز ہونی چاہیے جن کو عبور نہیں کیا جانا چاہیے اور میرے خیال میں اس واقعے میں بہت ساری ریڈ لائنز کو عبور کیا گیا جن کی نظیر نہیں ملتی۔ بلاول زرداری سے ایک صحافی نے پوچھا کہ کیا اس حکمت عملی کے ذریعے وزیر اعلیٰ شاہ نے سخت بیانیہ جاری نہیں کیا جیسا کہ بلاول زرداری نے کیا؟ صحافی کے مطابق پولیس افسران مایوس تھے کہ شاہ نے اپنے بیانیے میں ایک دفعہ بھی آئی جی کا نام نہیں لیا۔ ان کے جواب میں بلاول نے کہا کہ پولیس افسران چھٹی پر جا رہے ہیں کیونکہ ان کا وزیر اعلیٰ کے ذریعے نہیں بلکہ کسی اور جگہ سے احترام کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت محکمہ پولیس کے ساتھ کھڑی ہے۔ مسلم لیگ نون کی سپریمو نواز شریف نے کہا کہ کراچی میں پیش آنے والے واقعات ہمارے بیانیہ کا واضح ثبوت ہے کہ ریاست سے بالاتر ریاست ہے۔ کسی کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا آپ نے منتخب صوبائی حکومت کے اختیارات کا مذاق اڑایا اور پاک فوج کو برا نام دیا۔ وزیر علی زیدی نے بلاول کے بیانات پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا سندھ حکومت اور اس کی نااہل گورننس ایک ظالمانہ مذاق ثابت ہو رہی ہے کیونکہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے بعد آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی لمبی چھٹی پر چلے گئے ہیں۔ واقعی اس حکومت کا انچارج کون ہے؟ انہوں نے پوچھا جو چڑیا گھر سے بھی بدتر چلایا جا رہا ہے۔ زیدی نے الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی کے 12 سالوں سے پولیس کی سیاست کی وجہ سے سندھ میں قانون کا آسان نفاذ بھی ہنسنے لگا ہے۔ وہ عوامی طور پر یہ دعویٰ کرنے کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آدھی رات کو آئی جی کو اغوا کیا گیا تھا؟ وہ کس کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور، اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جلد پہنچے۔ شکریہ۔